اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تعالی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قمری جو مہینے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ افراط و تفرید پایا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا مہینہ ہو کہ جس میں ہم توہم پرستی یا بدعات کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ ابھی جو رجب کا مہینہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اس کے حوالے سے بھی ہمارا یہی مزاج ہے۔ اس مہینے کے اندر بدعات کی بھرمار ہے، اسی طرح کچھ غلط فہمیاں ہم نے پال رکھی ہیں، کچھ کام ایسے ہم انجام دیتے ہیں جو بعض اوقات اللہ رب العزت کے ساتھ شرک بھی بن جاتے ہیں۔ رجب کی سوائے اس کے کوئی فضیلت نہیں ہے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ماہ رجب کی فضیلت میں آپ کے سامنے کوئی لاکھ روایات پڑھے، اقوال پیش کرے، لوگوں کے عمل کا نمونہ پیش کرے، تو آپ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجب کی صرف اور صرف ایک فضیلت ہے کہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت کے مہینے 4 ہیں، قرآن نے ان کے نام نہیں بتائے، صرف 4 حرم، 4 مہینے اللہ کہتے ہیں 12 میں سے حرمت والے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں کے اندر تم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا، یعنی بالخصوص گناہ کے کاموں سے بچنا ہے۔ اب یہ 4 ہیں کون کون سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا 4 میں سے 3 تو مسلسل پے در پے آگے پیچھے آتے ہیں، وہ ہیں جی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، والرجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہوئے، جن میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ تو رجب کی یہی ایک فضیلت ہے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ رجب کا معنی ہی تعظیم ہے۔ اس کے کئی اور معنی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں، لیکن بہترین معنی تعظیم ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب ان مہینوں کی اور اس مہینے کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے،
مال و متاع لوٹنا، جدل و قتال، جنگ و جدال، یہ سارے معاملات کو وہ موقوف کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ہاں معاملہ تھوڑا الٹ ہے۔ ہمارے ہاں رجب کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی۔ مثلاً ہمارے اس معاشرے کے اندر رجب کے مہینے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، پھر اپنی طرف سے بنائی ہوئی مخصوص نمازیں بیان کی جاتی ہیں، پڑھی اور پڑھوائی جاتی ہیں، ایسے مخصوص روزے رکھوائے جاتے ہیں جن کا شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو آئیے چند اعمال جو بدعات ہیں اور آج ہمارے ہاں رائج ہیں، کچھ غلط فہمیاں رجب کے حوالے سے اور ایک دو واقعات ان کا جائزہ اختصار کے ساتھ لیتے ہیں۔ رجب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے جو عام طور پر آج احادیث بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ آپ نے سن رکھی ہوگی، یہ میسج وغیرہ بھی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا یہ جو مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ الفاظ آپ نے یقیناً سنے ہوں گے۔ اب ان کے اندر کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی، لیکن یہ الفاظ محض ڈگڈگی کے طور پر بیان کیے جاتے، اصل کارروائی اس سے آگے کی جاتی۔ وہ کارروائی کیا ہے؟ رجب کے جھوٹے کچھ فضائل ہیں، اس کے بعد پھر ایک نماز متعارف کروائی گئی جس کو صلاۃ الرغائب کا نام دیا گیا۔ یہ نماز آج بھی پڑھی جاتی ہے، ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ اب یہ صلاۃ الرغائب ہے کیا کہ جی آپ نے رجب کی پہلی جمعرات کو دن کا روزہ رکھنا ہے اور شام کو مغرب کے بعد ٹیشو پین ہے جی دے دے، مغرب سے عشاء کا جو درمیانی وقفہ ہے اس میں 12، توجہ میری طرف باتیں یاد کرنے والی ہیں بھائی۔ مغرب سے عشاء تک کا جو درمیانی وقفہ ہے اس میں 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے اور 12 مرتبہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے مختصر، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ دیگر اور بھی تسبیحات ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ یہ ساری روایت بیان کی جاتی۔ اس نماز کو کہتے ہیں جی صلاۃ الرغائب۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو نماز ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ابھی آپ نے سنی یہ آپ کو ان کتابوں کے اندر ملے گی کہ جن کو الموضوعات کا نام دیا جاتا ہے، جو محدثین نے لکھی ہی صرف اس لیے ہیں کہ ان روایات کو ان میں درج کیا جائے جو گھڑ کر اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی گئی۔ تو امام ابن الجوزی علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر اس روایت کو درج کیا۔
اس کے اوپر جرح کی، اور حافظ ذہبی علیہ الرحمہ نے اس کے راویوں پر جرح کرتے ہوئے فرمایا لعلہم لم یخلقوا، اس کی سند میں ایسے ایسے راوی موجود ہیں جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، مجہول قسم کے راویوں کا یہ پلندہ ہے۔ علامہ محمد بن طاہر الہندی نے اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات کے اندر اس روایت کو درج کیا۔ اسی طرح علامہ شوکانی نے اس روایت کو اپنی کتاب الفوائد المجموعہ کے اندر نقل کر کے اس کے اوپر جرح کر کے اس کو باطل قرار دیا۔ دیگر کئی ائمہ محدثین نے، امام نووی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو باطل اور موضوع قرار دیا۔ دیگر کئی محدثین ہیں، کئی ائمہ کرام ہیں جنہوں نے یہ بات ببانگ دہل کہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، بلکہ کسی ظالم اور جاہل زندیق گمراہ نے گھڑ کر اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی ہے۔ تو صلاۃ الرغائب کا کوئی شرعی ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ نماز بدعت ہے، ساتھ ساتھ شریعت پر تحکم اور سینہ زوری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب شدہ جھوٹ، بہتان اور افتراء ہے۔ تو نمازیں گئی، اس کے بعد مخصوص روزے، یہ بات یاد رکھیے گا بھائی، نوافل کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، نوافل آپ جس طرح چاہے، جس مہینے میں چاہے، جس طرح مرضی پڑھتے رہے، نفلی روزوں کو بھی بات نہیں کر رہا، جتنے آپ کا دل کرتا ہے رکھتے جائیں، خاص کر کے کسی مہینے کے ساتھ رکھنا، اس کی دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ اسی طرح رجب کے روزوں کے حوالے سے من گھڑت روایات موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے آج سے کئی سو سال پہلے خاص اس موضوع پر کتاب لکھی، تبیین العجب بما ورد فی فضائل رجب، کہ ان روایات پر حافظ ابن حجر نے تعجب کا اظہار کیا جو لوگوں نے رجب کی فضیلت کے اندر بیان کر رکھی۔ تو ابن حجر علیہ الرحمہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ لم یرد فی شہر رجب فی قیامہ ولا فی صیامہ حدیث صحیح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کے متعلق اور رجب کی خاص عبادت کے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی، جتنی بیان کی جاتی ہیں سب کی سب موضوع، ضعیف، من گھڑت ہیں۔ تو روزوں کے حوالے سے بھی بڑی لمبی لمبی داستانیں ہیں کہ جو اس کے ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے سال کے گناہ معاف کرے گا۔ اسی طرح 70 سال کے الفاظ بھی آتے ہیں، جو 2 دن کا رکھے گا اللہ 2 سالوں کے معاف کرے گا، جو 3 دن کا رکھے گا اللہ 3 دن کے معاف کرے گا، حتیٰ کہ جو 7 دن کا رکھے گا اللہ جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا، 8 دن کے رکھے گا اللہ جنت کے 8 کھول دے گا۔ بڑی لمبی لمبی فضیلتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ان روایات میں سے کوئی روایت بھی ضعیف کے درجے کی بھی نہیں ہے، موضوع کے درجے کی ہیں، من گھڑت روایات۔ رجب کے روزوں کے حوالے سے بھی کوئی روایت ثابت نہیں۔ اسی طرح شعب الایمان بہقی کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، وہ روایت ہے کہ فی رجب یوم و لیلہ، رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ من صام ذالک الیوم و قام تلک اللیلہ، کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھ لے اور رات کا قیام کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ایسے ہے کمن صام مئۃ سنۃ و قام مئۃ سنۃ، کہ جس نے گویا 100 سال روزے رکھے اور 100 سال قیام کیا ہے۔ وَهِيَ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِن رجب، اور وہ دن اور رات 27 رجب کی رات ہے، 27 کا دن اور رات۔ اور اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعث اللہ فیہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ یہ روایت بڑی گردش کرتی رہی ہے ان دنوں کے اندر۔ شعب الایمان بہقی کے اندر یہ روایت آتی ہے۔ امام بہقی اس روایت کو نقل کرنے والے، انہوں نے اس روایت پہ جرح کی، اس کو ضعیف اور مردود قرار دیا۔ اسی طرح ائمہ محدثین میں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ھذا حدیث منکر الی الغایہ، یہ حد درجہ منکر اور ضعیف روایت ہے۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی اس پہ جرح کی۔ خالد بن حیاج اس کی سند کے اندر راوی ہے۔ ائمہ محدثین کا فیصلہ ہے کہ جب یہ اپنے باپ سے کوئی روایت بیان کرے تو اس کی روایت منکر ہوتی، اور یہ روایت بھی اس نے خیر سے اپنے باپ سے بیان کی ہے۔ حافظ ابن حبان کتاب الثقات میں، اسی طرح حافظ ابن حبان کے علاوہ علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس کی اپنے ابا سے بیان کی روایتیں منکر ہوا کرتی ہیں۔ دوسری علت اس کا والد حیاج وہ بھی ضعیف ہے۔ ائمہ محدثین کا فیصلہ ہے کہ یہ ایسا راوی نہیں کہ جس سے حجت پکڑی جا سکے۔ اسی طرح تیسرا راوی اس کی سند میں سلیمان بن ترخان التیمی، وہ مدلس ہے اور ان سے بیان کر رہا ہے، روایت ضعیف ہے۔ دوسری روایت جناب سلمان فارسی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے کہ رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر نماز کا طریقہ بیان ہوا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر 27 رجب کو 4 رکعتیں پڑھ لے، اس طرح کر کے اس میں یہ صورتیں پڑھ لے، بعد میں دعائیں کر لے، دن اگلے کا روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے کو بھی قبول کرتے ہیں، دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ روایت موضوع درجہ کی روایت ہے۔ ابان بن ابی عیاش متروک راوی ہے، دیگر کئی راوی اس کی سندوں کے اندر مجہول ہیں جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ روایت یہ بھی ثابت نہیں۔ ایک روایت عبداللہ ابن عباس کے قول کے طور کے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 27 رجب کو جو بندہ عبادت کرتا ہے، 4 رکعات ادا کر لے، اس کے بعد اللہ سے دعا کر لے، کچھ تسبیحات بیان ہوئیں، 7 مرتبہ فاتحہ پڑھ لے، اللہ اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ محمد بن زیاد الیشکری راوی اس کے اندر ضعیف ہے۔ یہ روایت بھی موضوع ہے۔ علامہ بہقی اور دوسرے محدثین کی اس کے اوپر جرح موجود ہے۔ تو رجب کے حوالے سے نمازیں بھی گئی جو مخصوص لوگوں نے بنا رکھی ہیں، روزے بھی گئے، تو اس کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ اس میں آپ نے فلاں خاص نماز پڑھنی ہے یا خاص دن کا روزہ رکھنا ہے، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ جو بندہ اس بات کا دعوے دار ہے وہ شریعت کے اوپر سینہ زوری اور تحکم کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، درد دل کے ساتھ ان باتوں کو سنا کے یہ کیجئے، یاد کیا کریں، لوگوں کو بتلایا کریں۔ آج حالت یہ ہے کہ یہ لمبے چوڑے اجر و ثواب والی روایات جاہل لوگ عام معصوم لوگوں کو بتاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول پر، جو کہ سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ آج 27 رجب کو مساجد کو آباد کرنے والے لوگ آپ کو پورا سال حتیٰ کہ رمضان المبارک میں بھی مسجدوں میں نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بدعات کی نحوست ہے۔ جب بدعت آتی ہے تو شرعی عمل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بدعات آتی ہیں
تو سنت اٹھ جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ بدعت سنت کی ضد ہے، اور ہمیں سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کا حکم ہے، بدعت سے دور بھاگنے کا حکم ہے۔ یہ بدعت وہ منحوس عمل ہے کہ اللہ رب العزت حدیث نبوی کے مطابق بدعتی بندے کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ توبہ کی توفیق ڈاکو، چور، زانی کو مل سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنے عمل کو برا جانتا ہے۔ اس بندے کو نہیں مل سکتی، یہ اپنے عمل کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، برا سمجھے گا نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے ان چیزوں کے اوپر نظر رکھا کریں، لوگوں کو بتلایا کریں کہ یہ محض وقت ضائع کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کا قرب تمہیں نہیں دیں گی، اللہ سے دور کرتی چلی جائیں گی۔ تو یہ نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے، ان کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑی غلط فہمی کہ لوگ کہتے ہیں اس مہینے کی 27 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کی معراج کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، منہج اہل حدیث کیا ہے، اس کی طرف میں بعد میں آتا۔ پہلے یہ بات یاد کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، اس کے متعلق کوئی بھی صحیح روایت ذخیرہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ علامہ ابو شامہ رحمہ اللہ الباعث کے اندر فرماتے ہیں کہ ذکر بعض القصاص، کہ بعض قصہ گو لوگ، خطیب لوگ، محفلیں گرمانے والے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معراج رجب کے مہینے میں ہوئی۔ وذالک عند اہل التجریح والتعدیل عین الکذب، جبکہ اہل جرح اور تعدیل کے نزدیک یہ بات پکا جھوٹ ہے کہ آپ کو معراج رجب کے مہینے میں ہوئی۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا یہ فرمان ہے کہ رجب کے متعلق، اور اس میں جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ 27 رجب کو اس مہینے میں اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، جتنی روایات ہیں کلھا مختلفہ منقطعہ، ساری کی ساری ضعیف اور مردود روایات ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر 10 سے زیادہ اقوال نقل کیے کہ اللہ کے رسول کو معراج کب ہوئی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، کسی نے کہا 11 ماہ پہلے، کسی نے کہا 8 ماہ پہلے، کسی نے کہا 6 ماہ پہلے۔ تو روایات مختلف ہیں، کسی کو صحیح علم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بلیغ حکمت ہے اس میں کہ اللہ نے اس راز کو ظاہر نہیں کیا، وگرنہ آج منانے والوں کی ایک دلیل یہ بھی ہونی تھی۔ تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کب ہوئی۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں بدن اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی ہے۔ اس سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ ایک کو اسراء کہا جاتا ہے، جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ اسراء و معراج قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ کے رسول 40 دنوں کا سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچیں، اس کے بعد پھر آسمانوں پہ جائیں، پھر صبح سے پہلے پہلے اللہ کے رسول واپس بھی آ جائیں۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی۔
تو جو بندہ محض عقل کی بنیاد پہ اس معجزہ عظیمہ کا انکار کرتا ہے اس کا اہل اسلام اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ منکرین حدیث جو ہیں، جو اللہ کے رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، ان کی عقل میں یہ احادیث نہیں آئیں، انکار کر دیا کہ یہ معاملہ خواب میں ہوا تھا۔ اس کی خبر بھی بعد میں لیتے ہیں کہ خواب میں ہوا تھا یا بیداری میں ہوا تھا، انہوں نے انکار کیا۔ اسی طرح 75 کے نوٹ والے بابا جی، لمبی داڑھی، علی گڑھ والے، جو بر صغیر میں مغربی تعلیم کے بابے مانے جاتے ہیں، سر سید احمد خان، اس کی عقل میں بھی نہیں آیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اور یہ تو بہت چھوٹی بات ہے اس کے لیے، اس ظالم نے تو بڑے بڑے معجزات کا انکار کیا۔ نیچری تھا، ہر اس چیز کو مانتا تھا جو نیچر کے مطابق آتی تھی، جو ما فوق العادت ہوتی تھی، ما فوق الفطرہ ہوتی تھی، اس کا انکار کر دیتا تھا۔ اس نے جنت کا انکار کیا، جہنم کا کیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کی شخصیت کا انکار کیا۔ ظالم اور گمراہ ترین انسان تھا، تو اس کی سمجھ میں بھی معراج نہیں آئی، انکار کر گیا۔ منکرین حدیث کی سمجھ میں نہیں آتی، انکار کر جاتے۔ تو جو انکار کر جائے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، وہ عقل کا علاج کروائے اور اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی خیر منائے۔ یہ اللہ کے رسول کا عظیم معجزہ ہے۔ اور معجزے کے متعلق یہ بات یاد رکھ لیجئے، معجزہ اہل ایمان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور کافروں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مرضی سے ظہور پذیر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر۔ اس میں نبی کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی رسول کوئی معجزہ کوئی نشانی لے کر نہیں آتا۔ تو یہ معجزہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسراء اور معراج یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ متواتر احادیث وہ ہوتی ہیں کہ جن سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، جن کو بیان کرنے والی راویوں کی تعداد اس قدر ہوتی ہے کہ جن کے متعلق بندہ جھوٹ کا گمان ہی نہ کر سکے کہ اتنے لوگ بیان کرنے والے، یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ معراج کی احادیث بھی متواتر ہیں۔ ائمہ محدثین جنہوں نے متواتر احادیث کی نشاندہی کی ہے، انہوں نے ان روایات کو متواتر قرار دیا۔ مثلا امام بغوی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر بغوی میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں، امام ابو اسماعیل الاصبہانی قوام السنہ نے الحجہ فی بیان المحجہ میں، امام نواب صدیق حسن خان نے کتب الثمر جو عقیدے کی کتاب ہے اس کے اندر، امام ابن قیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، اسی طرح اپنی دوسری کتاب تہذیب السنن میں، اسی طرح امام قطانی نے نظم المتناصر من الاحادیث المتواتر میں، ان کے علاوہ دیگر کئی ائمہ محدثین نے احادیث اسراء و معراج کو متواتر قرار دیا ہے۔ اور متواتر کا انکار گمراہ جو اہل کلام ہیں، علم کلام والے، ان کے نزدیک بھی کفر قرار پاتا ہے۔ تو اسراء و معراج کا جو بندہ منکر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ اسراء اور معراج اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اجمع علیہ المسلمون، مسلمانوں کا تو اس پہ اجماع ہے، ہمارے سینے تو ٹھنڈے ہوتے ہیں ان احادیث سے کہ اللہ کے رسول اسراء و معراج پہ گئے ہیں۔ واعترض علیہ
ملاحدہ واعترض علیہ الزنادقہ الملحدون، لیکن ملحدین کو، زندیق لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، وہ نہیں مانتے اللہ کے رسول کے اسراء و معراج کو، اس معجزہ عظیمہ کو۔ اس لیے مسلمان بندہ وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنی عقل کو وحی کے تابع کر دے، نہ کہ اپنی عقل کو وحی کے اوپر حاکم اور سینہ زوری کرنے والا بنا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی بیداری کی حالت میں، بدن کے ساتھ، روح کے ساتھ، بدن و روح دونوں کے ساتھ، رات کے کچھ حصے میں۔ جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب معراج کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو میں اختصار کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر اپنے گھر میں سویا تھا۔ یہ گھر آپ کے چچا کی بیٹی ام ہانی بنت ابی طالب کا تھا۔ آپ اس میں آرام فرما تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چھت کو کھولا گیا، جبریل تشریف لائے، مجھے وہاں سے اٹھا کر بیت اللہ کے اندر حتیم کے پاس لے گئے۔ میں وہاں پہ جا کے پھر سویا۔ میرے پاس حمزہ ہیں اور عباس ہیں، درمیان میں لیٹا ہوں۔ فرشتے نے اشارہ کیا کہ یہ، کہتے ہیں پھر مجھے وہاں سے اٹھایا گیا، میں نیند اور بیداری دونوں حالتوں کے درمیان تھا۔ ایک سونے کا تشت لایا گیا، اس تشت کے اندر ایمان اور حکمت تھی۔ میرے سینے کو چیرا گیا، میرے دل کو نکال کے اس کو زمزم کے ساتھ دھو کر اس تشت میں رکھا گیا، ایمان و حکمت سے بھرا گیا، پھر دوبارہ میرے دل کو میرے سینے کے اندر اپنی جگہ پہ لگا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم اتیت بدابۃ ابیض، پھر ایک سفید رنگ کے جانور کو لایا گیا جو دون الحمار و فوق البغل، گدھے سے چھوٹا اور خچر سے تھوڑا بڑا تھا۔ یقع خطوہ عند اقصی طرفہ، جو اپنا قدم، اپنا کھر وہاں پہ رکھتا تھا جہاں تک اس کی نکاح جاتی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم اس پہ سوار ہو کے بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس پہنچ کر فربطتہ بالحلقۃ التی یربط بها الانبیاء، میں نے اس سواری کو، اس براق کو، اس جانور کو اس حلقے کے ساتھ، اس کنڈے کے ساتھ باندھ دیا جہاں پہ دوسرے انبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فصلیت فیہ الرکعتین، میں نے وہاں پر 2 رکعتیں ادا کی۔ اب یہاں پر روایات کچھ مختلف ہیں کہ یہ 2 رکعتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، یہ وہی تھی جو آپ نے انبیاء کو پڑھائی یا یہ الگ تھی؟ روایات کچھ بھی کہیں، صحیح روایت سے یہ ثابت ہے فَأَمَمْتُهُمْ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ تو ان روایات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے وہاں پر انبیاء اور رسول کی امامت کروائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول سے افضل، اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں باہر نکلا، جبریل 2 برتن لے کے میرے پاس آئے، ایک برتن کے اندر شہد تھا، ایک برتن کے اندر لبن دودھ تھا، اور ایک کے اندر نشہ آور مشروب خمر تھا۔ جبریل نے دونوں پیش کیے، میں نے دودھ کو اٹھا لیا۔ جبریل نے کہا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین اسلام عطا کیا ہے یہ دین فطرت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد حتی اتینا السماء الدنیا، ہم آسمان دنیا کی طرف گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے جبریل مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کے گئے،
تیسری روایت میں آتا ہے جبریل میرا ہاتھ پکڑ کے آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے مجھے آسمان دنیا کی طرف لے کے گئے۔ یہ احادیث بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر جانے کا جو ذریعہ تھا وہ جبریل امین تھے۔ تو ان روایات کا رد ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے خوبصورت قسم کی سیڑھیاں لگا کر آپ کو اوپر چڑھایا گیا، نہیں، درست بات یہ ہے کہ آپ کو اوپر لے جانے والے جناب جبریل علیہ السلام تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم آسمان دنیا پہ پہنچے، جبریل نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کہ کون؟ تو میں نے بتلایا، جبریل نے بتلایا کہ میں جبریل۔ کا ساتھ میں کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا جی ہاں بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے وہاں پہ مرحبا کہا گیا، میرا استقبال کیا گیا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا، پہلے آسمان پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کی دائیں طرف کچھ سائے ہیں، بائیں طرف کچھ سائے ہیں۔ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کہا، انہوں نے مجھے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، مجھے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے رونے اور ہنسنے والا؟ کہا دائیں طرف والے جو لوگ ہیں، جو سائے ہیں، وہ ان کی اولاد کی جنتی روحیں ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ بائیں طرف والے جو ہیں یہ جہنمی ہیں، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے آسمان کی طرف چلے، وہی معاملہ، وہی کاروائی، وہی عمل ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا، اللہ کے رسول کے لیے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا۔ آپ نے فرمایا وہاں پر میری ملاقات دو خالہ زاد بھائیوں سے ہوئی۔ وہ کون ہیں؟ جناب یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں آپس میں خالہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، استقبال کیا، سلام دعا ہوئی، دعائے خیر کرتے ہوئے انہوں نے آپ کو الوداع کہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، ساری کارروائی ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ یوسف وَإِذَا هُوَ قَدْ أُوتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے جو حسن پیدا کیا ہے اس کے دو حصے کر دیے گئے۔ آدھا حسن اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو دیا ہے، آدھا اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ یوسف سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے، وہاں پہ میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ سلام دعا، ساری کاروائی وہی جو پچھلے آسمانوں پہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم پانچویں آسمان کی طرف گئے، ساری کاروائی کے بعد وہاں پر میری ملاقات جناب ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان کی طرف بڑھے، وہاں پہ میری ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں وہاں سے آگے چلا تو موسیٰ رو دیے۔ پوچھا موسیٰ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ربی حاضل غلام، یہ لڑکا، یہ نوجوان، اللہ تو نے اسے میرے بعد بھیجا ہے، لیکن اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں بڑھ کر جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم ساتویں آسمان کی طرف گئے۔ ساتویں آسمان پہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اپنی ٹیک بیت المعمور کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور کا آپ نے تعارف کروایا، آپ نے فرمایا یہ آسمانوں پہ اللہ کا گھر ہے جو فرشتوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے شواہدیں بھی بیان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا
تذکرہ کیا، موسیٰ کا تذکرہ کیا تو شباہت بیان کی۔ آپ نے فرمایا درمیانے قد والے، بال گھنگریالے ہیں، ایسے ہیں جیسے قبیلہ ازد شنوہ کے کوئی فرد ہوں، ان کے کوئی آدمی ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا ہے تو آپ نے فرمایا عروہ بن مسعود ثقفی کو دیکھ لو۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے ابراہیم کو دیکھنا ہے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، میری اور ان کی شباہت ہے، بالکل ملتے جلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے کے گئے۔ سدرۃ المنتہا یہ وہ مقام ہے کہ آسمان اوپر سے جو چیزیں آتی ہیں وہ یہاں سے وصول کر لی جاتی ہیں، جو نیچے سے آتا ہے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا پہنچے، یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکیں گے۔ یہاں پہ آ کے لوگوں نے بڑی کہانیاں کروائیں، بڑے عقیدے وضع کیے۔ مثال کے طور پر صوفیوں نے یہاں پہ اپنی کہانیاں شروع کی، کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جا کر اللہ اور نبی ایک ہو گئے تھے، اللہ اور نبی میں فرق نہیں رہا تھا۔ وحدت الوجود کا گندا عقیدہ یہاں پہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے تمہیں خبر ہی نہیں ہے کیا ہوا تھا۔ جس طرح کینیڈا والے شیخ الاسلام صاحب بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے وہاں پہ جا کے پردے ہٹا کے نبی سے کہا تھا کہ آ جا، بس اللہ اور نبی ایک ہو گئے تھے۔ رافضیوں نے اپنی گیمیں چلائی، کہ نبی علیہ السلام نے پردہ اٹھایا، سامنے دیکھا تو علی بیٹھے تھے، کہا علی تو یہاں پہ، کہا میں ہی تو ہوں جو وحی بھیجتا ہوں، یعنی علی اور اللہ ایک ہیں۔ کسی نے کہا نبی اور اللہ ایک ہیں۔ تو یہاں پہ لوگوں نے باطل عقیدے وضع کرنے کی کوشش کی۔ اب سدرۃ المنتہا پہ اللہ کے رسول نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے پتے بڑے بڑے جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اس کے بیر، اس کے پھل بڑے بڑے جیسے حجر قبیلے کے مٹکے ہوں، اس کی خوبصورتی اذ یکش سدرۃ ما یکشا، جب اللہ کی طرف سے اس کو کوئی چیزیں ڈھانپتی ہیں تو خوبصورت اس قدر ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کے حسن کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو یہاں پہ ایک مسئلہ حل کر لیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے بعد جبریل نے کہا جی میرے پر جلتے ہیں، میں تو آگے نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول ہی گئے ہیں اور آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، نعوذ باللہ پھر کیا کیا کہانیاں کرواتے۔ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ بعض ہمارے لوگ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جی جبریل کے پر جلتے تھے، اللہ کے رسول پھر آگے گئے۔ اللہ کے رسول ایسے مستویٰ تک گئے ہیں جہاں پہ آپ نے فرشتوں کے کلموں کے چلنے کی آوازوں کو سنا ہے۔ اللہ کا دیدار کیا ہے یا نہیں کیا، یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اس کو حل کر لیجئے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر اس آنکھ کے ساتھ اللہ کا دیدار کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا اہل ایمان کو، جو ان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربیہا ناظرہ، چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس دنیاوی آنکھ کے ساتھ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ قرآن میں اس کے دلائل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے۔ ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کو دیکھتے رہو، پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کا دیدار اس آنکھ کے ساتھ دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ احادیث آثار بے شمار ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اللہ کے رسول حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب میں کہا نور انا اراہ، رب تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح ابو موسیٰ کی روایت صحیح مسلم کے اندر حجابہ النور، اللہ کا حجاب نور ہے، لو کشفت لاحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اللہ اگر اس حجاب کو، اس پردے کو ہٹا دے تو اللہ کی ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے گی۔ اسی طرح سورہ نجم کی آیتیں پڑھ کے لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ اللہ اور نبی اس قدر قریب آئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ ایک کمان کے بقدر فاصلہ رہ گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ اللہ کے متعلق نہیں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی جبریل کو دیکھنے کے متعلق ہے، یہ میری بات نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر ہے، زر بن حبیش سے ان کے شاگرد نے پوچھا ان آیات کے متعلق، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے نہیں دیکھا بلکہ جبریل کو دیکھا ہے۔ ایک دفعہ ابتدائے وحی میں جب آپ کی بعثت ہوئی، اس کے فوراً بعد ایک دفعہ معراج کی رات، اور اللہ کے رسول نے جب ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو جبریل کے 600 پر تھے۔ تو یہ روایات، یہ آیات جبریل کو دیکھنے کے متعلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق نہیں ہیں۔ جہاں تک اللہ کو دیکھنے کا سوال ہے تو اللہ کے رسول نے خود اس کی نفی کر دی، نور انا اراہ، کہ اللہ تو نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ تو اس لیے عقیدے کے اس مسئلے کو یاد رکھیے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد مسروق پاس بیٹھے ہیں، سیدہ عائشہ حدیث بیان کرتی ہیں، بات بیان کرتی ہیں کہ من حدثک، کہ تین باتیں ایسی ہیں جو ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی گفتگو کرے تو اس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے۔ ان تین باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ بندہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، یہ بات بیان کرتی ہیں تو مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، میں نے یہ بات سنی، میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، میں نے کہا اماں جی یہ کیسی بات کر دی؟ قرآن کی آیتیں تو کہتی ہیں کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس کو آسمان کے کنارے پہ دیکھا ہے، تو یہاں مراد اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا نہیں مسروق، تجھ سے اس بات کی امید نہیں تھی، تیری یہ بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں پر جبریل کا اللہ کو دیکھنا مراد، جہاں پہ نبی علیہ السلام کا اللہ کو دیکھنا مراد نہیں بلکہ جبریل کو دیکھنا مراد ہے۔ اللہ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا۔ سیدہ عائشہ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی وہی آیت پیش کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا، اللہ تمام نگاہوں کا ادراک کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشاہدات کروائے گئے۔ مثال کے طور پر مشاطہ بنت فرعون، جو عورت، مواحدہ عورت، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی اور اس نے اللہ کی توحید کی گواہی دی، اس کی پاداش میں اس کو گرم تیل کے اندر جلایا گیا۔ اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو کو اللہ کے رسول نے دوران سفر سونگا، معراج کے سفر میں آپ نے پوچھا، آپ کو بتایا گیا۔ اسی طرح آپ نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، عمر ابن خطاب کے محل کو دیکھا، ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کے محل کو دیکھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھی، آپ کو بتایا گیا کہ یہ نہر وہ ہے جو اللہ نے آپ کو کوثر کی صورت میں عطا کی ہے، جو اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس نہر کا مشاہدہ کیا۔ سدرۃ المنتہا پر اللہ کے رسول نے 4 نہروں کا مشاہدہ کیا، 2 باطنی 2 ظاہری۔ باطنی جنت کو جاتی ہیں، جبریل نے بتایا ظاہری نیل اور فرات ہیں جو آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ مشاہدات، اس کے علاوہ کچھ عذابات دیکھے، مثلا کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون؟ فرمایا ہاؤلائی خطباء امتک،
یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، کتاب کی تلاوت تو کیا کرتے تھے، عمل سے خالی تھے۔ اس کے بعد کچھ لوگ دیکھے جو تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کی عزتوں پر حملہ آور ہوتے تھے، ان کی عدم موجودگی میں ان کی غیبتیں اور ان کے گلے کیا کرتے تھے۔ آج اس کی پاداش میں ان کو یہ سزا دی گئی ہے۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج صحیح احادیث کی روشنی میں بغیر کسی باطل عقیدے کی ملاوٹ کے۔ اب یہاں پر دیدار والا مسئلہ، اللہ اور نبی کے ایک ہونے والا مسئلہ، اسی طرح کئی باطل روایات کہ جبریل نے کہا جی میرے پر جلتے ہیں، یہ ہوا وہ، لمبی تفصیلیں ہیں، کچھ بھی ثابت نہیں۔ صحیح احادیث سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ بیداری کی حالت میں ہوا، خواب کا مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ گمراہ لوگ کہتے ہیں یہ خواب کا مسئلہ ہے کیونکہ ان کی عقل نہیں مانتی۔ خواب کا مسئلہ ہوتا تو مشرکین کبھی اس کا انکار نہ کرتے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں جس رات آپ کو معراج ہوئی، اگلے دن اللہ کے رسول بڑے غمگین بیٹھے، غم کی حالت میں۔ ابو جہل پاس سے گزرا تو طنز کے طور پہ مذاقاً کہتا ہے کیا آج پھر آسمان سے کوئی خبر آئی ہے، آج پھر کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں، رات میں اس طرح گیا ہوں اور واپس بھی آیا ہوں۔ اب پریشانی اللہ کے رسول کو یہ تھی کہ یہ تو ظالم پہلے مذاق اڑاتے، یہ کیسے مانیں گے؟ ابو جہل بڑا خوش ہوا، کہا واقعی پھر بتائیے۔ اللہ کے رسول نے پھر بتایا۔ ابو جہل کو یہ امید تھی کہ میں یہ بات اگر صحابہ کو بتاؤں گا تو وہ نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ کہا، ابو جہل نے، کہ اگر میں لوگوں کو بلا کے لے آؤں، آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کرنے کو تیار ہیں؟ یہ صحیح روایت ہے مسند احمد اور دلائل النبوہ بہقی کے اندر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلا کے لاؤ، کروں گا میں بات۔ اس نے قبیلوں کو آوازیں دیں، قبائل کو اکٹھا کیا، اور لوگوں نے جب اللہ کے رسول کی اس بات کو سنا، کچھ سر پیٹنے لگ گئے، کچھ تالیاں بجانے لگ گئے مذاق کرتے ہوئے۔ لیکن قربان جائیے ابو جہل کا یہ تیر بھی نشانے پہ نہیں لگا۔ کیوں؟ اللہ نے میرے نبی کو صدیق عطا کیا تھا۔ صدیق سے پوچھا کسی نے کہ کیا خیال ہے اس طرح ہو سکتا ہے؟ کہا ممکن نہیں ہے۔ کہا محمد کہتے ہیں اس طرح ہوا ہے؟ کہا میرے نبی نے کہا ہے؟ کہا جی کہا ہے۔ کہا پھر ممکن ہے، اگر میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے پھر ممکن ہے۔ اللہ نے جان نثار ایسے دیے تھے۔ اور اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو اتنی بات بڑھنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ خواب میں تو اس سے بھی آگے بندہ جا سکتا ہے، خواب میں کیا کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے جب اپنا سفر معراج بیان کیا تو کفار قریش آ گئے کہ 40 راتوں کا سفر ایک ہی رات کے کچھ حصے میں کر کے آ گئے ہو، بتلاؤ بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کچھ چیزیں میں بھول گیا تھا۔ اب بندے نے دیکھا ہو تو ساری چیزیں اسی طرح ازبر نہیں ہوتی کہ ایک ایک چیز بتاتا چلا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑی تکلیف ہوئی مجھے، بڑی تکلیف ہوئی۔ قمت فی الحجر، میں حتیم کے اندر کھڑا ہوا تھا، فجعل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ فتفقت اخبرهم وانا انظر الی، میں کفار کو قریش کو بتاتا چلا جا رہا تھا اور ان کو خبر دیتا جا رہا تھا اور بیت المقدس کی طرف دیکھ بھی رہا تھا، جو چیز پوچھتے میں بتا دیتا۔ اگر خواب کا معاملہ ہوتا تو یہاں تک نوبت آنی ہی نہیں تھی۔ کفار نے کہنا تھا ٹھیک ہے خواب دیکھا ہے نا، تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔
رات کے کچھ حصے میں ہوئی۔ یہ جو اجزاء میں نے بیان کیے، جو ان اجزاء میں سے کسی جز کا بھی انکار کرتا ہے وہ گمراہ، زندیق اور ملحد ہے۔ مومنین کا عقیدہ ہے، سلف کا عقیدہ ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ عین بیداری کی حالت میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کا انکار قرآن و سنت کا انکار ہے۔ تو اس کے اندر بڑی تفصیلات ہیں، ان کے اندر نہیں جاتے۔ بس گزارش اتنی ہے کہ آج محافل گرم کی جاتی ہیں شب معراج کے نام سے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، بدعات کی بھرمار کی جاتی ہے، جبکہ اس کا اسلام اور شریعت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ معراج کی محافل منعقد کرنا یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچا کے چلیے، اور جو صحیح عقیدہ ہے اس کو اپنائیے، اس کے اندر غلو نہ کیجیے، کہانیوں کو شامل نہ ہونے دیجیے۔ یہ جو میں نے آپ کو تفاصیل بتائی ہیں یہ بخاری و مسلم اور دیگر صحیح احادیث سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اسی طرح اگلے مہینے کے اندر شعبان بھی آ رہا ہے نا، تو 15 شعبان شب برات، پٹاخوں والی رات، اس کو بھی لوگ مناتے ہیں، اس کے بھی لمبے چوڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں بھی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں، وہاں پر بھی بدعت ہے، پوری رات کی عبادت ہے، پھر اس کے بعد فجر کے اندر وہ ساری رات عبادت کرنے والے غائب ہوتے۔ رمضان المبارک کے اندر وہ نظر نہیں آئیں گے۔ وہ فیصلوں کی رات نہیں ہے، تقدیریں لکھے جانے کی رات نہیں ہے، فیصلوں اور تقدیروں کے لکھے جانے کی رات وہ لیلۃ القدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور وہی رات ہے جو نزول قرآن کی رات ہے۔ تو اس لیے یہ بدعات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، صحیح عقائد کی طرف رجوع کیجئے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔